بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں چند ایک نکات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ چند ایک نکات اور ہیں اس آیہ کریمہ مبارکہ میں، اور ویسے بھی آپ ایسے ایام میں زندگی اور لحظات اپنی زندگی کے گزار رہے ہیں کہ حجت خدا اور ہمارے بارہویں آقا امامنا المنتظر عجل اللہ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولادت با سعادت طیبہ ہے۔ سب سے پہلے اس مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے خالق کائنات آپ سب کو امام علیہ السلام کے بہترین سپاہیوں میں قرار دے۔ اللہ آمین۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک مرکز ہے، ہر جماعت کا ایک مرکز ہے، مسلمانوں کا مرکز بھی ہے، اس مرکز کو ذات خدا کہتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا مرکز ہے اور اہل بیت علیہ السلام سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا ان سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور نہ ہی خالق نے ان سے کوئی اور افضل مخلوق پیدا کی ہے۔ افضل بھی یہی ہے، اشرف بھی یہی ہے، اطہر بھی یہی ہے، اطیب بھی یہی ہے، اور حقیقت جو بیان کر سکتے ہیں دین الہی کی اور خالق کی، وہ یہی خاندان ہے جسے خاندان زہرا کہتے ہیں۔ میں اس طرح کہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ زہرا کے گھر کی برکات ہے کہ آج ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اور دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، اگر کسی کو آپ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ اس کے آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتا ہے۔ کبھی کوئی بات ہو تو وہ کہے گا یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے رلایا ہے، اس کے رونے اور آنسو اس کا درد بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک اہل بیت کا خاندان ایسا ہے کہ جن سے متمسک ہونے والے افراد اگر ان کے لیے روتے بھی ہیں تو رو کر اٹھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ چند آنسو آ گئے، ہم نے رو لیا، مظلوم کربلا کی عزاداری اور مصائب پہ الحمدللہ ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اہل بیت کے غم میں بھی بعد میں تسلی اور خوشی ملتی ہے، اور ان کی خوشی میں تو ویسے ہی ہم خوش رہتے ہیں۔ اور یہی امام علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ امرأن من احیا امرأنا، اللہ رحم فرمائے اس انسان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، یعنی ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور ہماری غمی میں غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اب رہا سلسلہ 3 اطاعت، جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے،
غالباً گزشتہ درس میں جعفری سے محترم نہیں تھے، اپنی بیٹے کی شادی میں مصروف تھے۔ میں نے تو سمجھا تھا آج لڈو شڈو لے آئیں گے، ویسے ولادت کی ہے، بیٹے کی شادی بھی گزری ہے، لیکن بہرحال شاید لیٹ لائیں، رات کو لائیں، جب ہم نہیں ہوں گے بہرحال تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات۔ جعفری صاحب توجہ ہے نا؟ تو خالق کائنات کی اطاعت ہے سب سے پہلے، جو اطاعت بالذات ہے، اور دوسری اطاعت رسول ہے جو اطاعت بالغیر ہے، تیسری اطاعت اولی الامر کی ہے۔ اولی الامر کے کئی افراد ہیں۔ رسول اللہ کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ امیر المؤمنین یا باقی ائمہ جن کو ہم اولی الامر، مالک امر، اولا بالتصرف مانتے ہیں، ان کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اطاعت رسول مکمل ہو جائے۔ اگر اہل بیت کی اطاعت نہیں ہے تو رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اگر رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ تو آخر میں نتیجہ کہاں پہنچا کہ اولی الامر کی اطاعت، گزشتہ روز عرض کیا تھا اولی الامر کے بہت سارے معانی بیان کیے گئے جو میں نے 5 کل آپ کی خدمت میں، تو آخر میں اپنا موقف ہم نے بیان کیا تھا، اس کی تائید میں تھوڑی غور و فکر کرنی چاہیے۔ اب پیغمبر کا دین ایک ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا، اب اس دین میں تبدیلی کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ہم نے مرکز کو چھوڑا ہے، اس لیے کہ ہم نے حقیقت کو ترک کیا ہے، اس لیے کہ جو اولی الامر واجب الطاعت ہے ان سے ہم ہٹ گئے۔ اب دیکھیے پہلا دور خلافت، اس میں کچھ باتوں کو ختم کر دیا گیا جو رسول اللہ کی باتیں تھی۔ دوسرا دور خلافت، باقاعدہ صاحب نے کہا کانا حلالا فی رسول اللہ وانا احرمھا، فلاں چیز رسول اللہ کے زمانہ میں حلال تھی، میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ یہاں تک حالت پہنچ چکی تھی اور پھر تبدیلی کی گئی بہت ساری، اور اس سے مرکز کو چھوڑنے کی وجہ سے حلال کو حرام قرار دیا گیا، حرام کو حلال قرار دیا گیا، خلافتیں گزرتی رہی یہاں تک کہ نفس محترمہ کو قتل کر دیا گیا۔ بہت سارے اصحاب رسول جو سچے بھی تھے، اچھے بھی تھے، پاکیزہ کردار کے مالک، مخلص تھے، ان کو اپنی انا کی وجہ سے مار دیا گیا یا ہوا نفسی کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ بہت سارے نام ہیں، آپ تاریخ میں پڑھتے ہوں گے اور سنے ہوں گے آپ نے، مخلصین کو مار دیا گیا۔ لیکن آئیے دور شروع ہوتا ہے حقیقی اولی الامر کا، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اب کسی پہ نہ ظلم ہو رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ کسی کی عزت و ناموس کو لوٹا جا رہا ہے، نہ کسی کے بال کو لوٹا جا رہا ہے۔ علی خلیفہ الہی ہے، عادل ہے، حاکم شرعی ہے، اور نص کے ساتھ آیا ہے کہ جس کو معین خدا نے کیا ہے اور اعلان رسول خدا نے کیا ہے، اور صحابہ بھی گواہ تھے۔ اتنی عدالت کی علی نے، حتیٰ بھائی تک سگا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، لیکن علی فرماتے ہیں دیکھ علی کو اس دنیا کی ضرورت تو ہے نہیں، کوئی ناراض ہو کوئی راضی ہو، علی تو خلیفہ ہے اس خالق کا، اس خالق کے مطابق چلے گا، رسول کی سیرت پہ چلے گا، اس سے ہٹ کر چلنا علی کا کام نہیں ہے۔ شاید تمہارے ذہن بن چکے ہیں پہلی خلافتوں کی وجہ سے کہ جیسے گڑبڑ کر دی جائے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو حمایت کی ضرورت ہے۔ علی کو فقط اور فقط اللہ اور رسول کی حمایت کی ضرورت ہے، انہی کی نصرت کی ضرورت
کہ جب علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوتی ہے تو بڑے بڑے بغض رکھنے والے علی سے کہنے لگتے ہیں لقد قتل علی ابن ابی طالب بعدالت ہی، علی ابن ابی طالب اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کر دیے گئے. یعنی اتنی عدالت، شدت عدالت تھی کہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے تھے. آج بھی نظام ہے، آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا ادارہ ہو، بڑا ادارہ ہو، یونیورسٹی ہو، اگر وہاں پہ آپ قائم کرتے ہیں نظام کو اور یہ عدالت والا نظام ہو، مثلا یہ ہے کہ یہی ادارہ لے لیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ جامعۃ المنتظر میں فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک مہمان کسی استاد سے نہیں مل سکتا ہے. نظام تو یہی ہے کیونکہ یہ وقت درس و تدریس ہے. یا فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک کوئی بندہ بھی کسی طالب علم سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ ان کی پڑھائی کا وقت ہے. لیکن کیا مثلا اگر عدل قائم ہو تو ٹھیک ہے. اب جس نے قانون بنایا ہے بہت سارے افراد اس کے مخالف ہو جائیں گے. یار ہمارا بھائی آ جائے تو اس کو نہ ملے، ہمارا باپ آ جائے تو ہم اس سے نہ ملے، ہمارا دوست اتنا دور سے آیا ہے ہم نہ ملے. تو بہت سارے کبھی اس کونے میں جا کر کبھی اس میں کبھی اس میں کبھی اس میں کہیں گے یار یہ کیسا ظالم انسان آیا ہے. یہ ہمارے معاشرہ کی حالت ہے. علی ابن ابی طالب نے ایسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے. اب کیا ہے، پیغمبر نے جب یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور ان کے نام بھی بتائے اور کہا یہ سب قریش سے ہے، وَهُمْ مَعْصُومُونَ، اور یہ معصوم بھی ہے، اولاد فاطمہ سے ہے. ابن حجر مکی صوائق محرقہ کتاب میں اب اس نے کیا کیا ہے، یہ اہل سنت طالب دین ہے، اس نے یہ کتاب شیعہ کی رد میں لکھی ہے. آپ کو بتا دوں یعنی ایسی کتاب جو دلوں کو جلا دینے والی ہے. اس نے کہا ہم مانتے ہیں اہل بیت کو، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو رافضی ہے، یہ تو اسلام سے دور ہے، دین سے دور ہے. نہیں یہ نہیں مانتے. ہم لکھ کر کتاب بتائیں گے کہ ہم مانتے ہیں اور ہماری بہت ساری باتوں کا جواب بھی دیتے رہے. لیکن حقیقی بات لکھنے پر ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے عقیدہ پہ سہاگا پھیر دیا گیا ہے. اس کی گفتگو نے اس کا عقیدہ، اس کا مسلک، اس کا فرقہ اس کو ختم کر دیا ہے. یہ صوائق محرقہ میں لکھتا ہے اور بھی بہت سارے سنی شیعہ تو خیر لکھتے ہی ہیں. مہربانی کیا کرے شیعہ علماء پہ، وہ تو لکھتے ہی ہیں کہ ہمارے 12 امام کون سے ہیں. اہل سنت نے لکھا ہے، ان میں سے ایک یہ ابن حجر مکی ہے، یہ لکھتا ہے 12 امام کون سے ہیں. کہا اگر پورے 12 امام کرنے ہیں تو پھر یہ امام ہے، اس کے علاوہ کہیں پورے نہیں ہو سکتے. گنتا ہے پورے نام لکھے ہیں، پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام علی ابن الحسین، پھر محمد باقر جعفر، آخر تک آخر میں کہتے ہیں محمد مہدی 12واں امام ہے. اب یہاں 12واں امام ولادت کے ایام ہے. یہ اولے الامر ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کی اطاعت میں ہی اطاعت خدا و رسول ہے. اگر اس سے ہٹ گئے، اب دیکھیں اگر 4 یا 5 ائمہ ہوتے ہیں کہیں اور سے، ان کی باتوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول نے شریعت اور دین اور رسول اور فروغ بتائے تھے ان میں یا پہلے نے تبدیلی کی ہے یا دوسرے نے کی ہے یا تیسرے نے کی ہے، کہیں تو گڑبڑ ہوئی ہے. لیکن جب ان کے دروازہ پہ آتے ہیں جو حقیقی اولے الامر ہے تو دیکھیے امام محمد باقر علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں. یاد رکھو لوگوں، حدیث و ابھی
मेरा फरमान मेरे बाबा का फरमान है, मेरे बाबा का फरमान मेरे दादा हुसैन का फरमान है, और मेरे दादा हुसैन का फरमान मेरे दादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का फरमान है, और उनका फरमान अली इब्ने अबी तालिब का फरमान है, और अली का फरमान रसूल खुदा का फरमान है, और रसूल खुदा ने जिब्राइल से सुना है, और जिब्राइल खुदा से लेकर आया है। खुलासा ये निकलेगा कि हमारा फरमान फरमाने खुदा है। कहीं भी आपको इन 12 के किरदार में, अक़वाल में, फरमान में, अमल में इख्तिलाफ नहीं मिलेगा। अली ने और कहा हो, हसन ने और कहा हो, हुसैन ना, इसलिए कि ये मरकज से मुंसलिक है, और वो मरकज खुदा है या रसूल है, वही से लेते हैं और आगे उम्मत की सरपरस्ती फरमाते हैं। और फिर इनका किरदार आपके सामने है, आप जानते हैं। तो इस मौजू पे कभी हमारे साथ कभी भी कोई बात करता है, हम बड़े मुतमईन हैं, अपने अकायद में भी मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। न हमने इधर से हाथ मारा है, न उधर से मारा है, न मन खड़त मसलक से हमारा ताल्लुक है। हमारा मसलक वो ही है जो अल्लाह ने बताया है और नबी ने पहुंचाया है और अइम्मा के हाथों में आया है। हम तो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले हैं, और अली का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम कहलाता है, क्योंकि ये हुरूफ मुक़त्तआत है ना कुरान में, इनके हुरूफ अबजद निकाल कर जब उनको जमा किया गया और हुरूफ बनाए गए, मुरत्तब कलमा किया गया, तो उसका ये ही अरबी जुमला बना, सिरात अली हक़्क़ुन नुमसिकुहु, अली का रास्ता हक है, हम उससे मुतमस्सिक होकर रहेंगे। तो बहरहाल ये ही उलिल अम्र है, जो निज़ाआत है अपनी जगह पे है। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक फरमान और आपकी ज़ामतों को तमाम, इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमने अहादीसों, अक़वालों, फरामीनों रसूल अल्लाह को ऐसे जमा कर रखा है जैसे दुनिया वाले सोना और चांदी को जमा करके उसकी हिफाजत करते हैं। हमने भी ऐसे हिफाजत की है, न ज़ेर का फर्क है, न ज़बर का फर्क है, न लफ्ज़ों का फर्क है, न आगे पीछे, जैसे नस्मे रसूल के फरमान में मौजूद है वैसे ही हमने लोगों तक पहुंचाया है। दुआ है खालिक की कायनात हम सबको इन उलिल अम्र जो साहिब अम्र है हमारे अइम्मा, उनकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबसे इल्तिमास है अपने अपने मरहूमीन के लिए, बिलअख़स सैयद हैदर फैयाज अली के वालिदैन और भाई सैयद अली ज़ुल्क़रनैन साहब की मरहूमा बेटी ज़ुल्फ़कार जाफ़री साहब के वालिदैन मरहूमैन, सैयद अहमद अली रज़वी के मरहूमीन, मोहतरम सिद्दीकी साहब के वालिदैन और अज़मत शाह साहब के वालिदैन के लिए सूरह फ़ातिहा की तिलावत।